میں تو کھلی کھلا جملہ کہتا ہوں، اگر آپ کو سیاست میں آنے کا شوق ہے پھر آپ پی ٹی آئی جوائن فرمائیں، تاکہ ہم ایک یوتھی مفتی ہونے کی بنیاد پہ آپ کی ٹریٹمنٹ اور آپ کی ترتیب ہم وہی رکھیں جیسے ہم باقی یوتھیوں کو سمجھتے ہیں۔ لیکن آپ جامعۃ الرشید کے استاذ کی آڑ میں آپ علم دین کی بات اور مفتی کا لیبل لگا کر غیر سیاسی ہونے کی بات کر مجھے آپ کے غیر سیاسی ہونے کی بات نہیں ہے، میں کہتا ہوں آپ سیاسی بنیں، کیونکہ عالم دین سیاست میں پیغمبر کا وارث ہے، پھر بیٹھ کے ہم بات کریں۔ آپ اس طرح غیر سیاسی ہونے کا لیبل لگائیں گے اور کمپینر بنیں گے نیازی اینڈ کمپنی کی، تو اس طرح کی 2 نمبری مولانا ہم نہیں چلنے دیں گے انشاءاللہ۔ لوگ پھر ہمیں سمجھتے ہیں کہ میں پی ٹی آئی کا سپورٹر ہوں یا میں جے یو آئی کا مخالفت کر رہا ہوں۔ میں نہ جے یو آئی کا حامی ہوں نہ مخالف ہوں، یہ آپ کی سیاست ہے، آپ جانیں۔ اور اگر میں حامی ہوں گا بھی تو یہاں ممبر پہ نہیں ہوں گا، میں نجی محفل میں کسی کے سامنے بتا سکتا ہوں کہ میں کس کو سپورٹ کرتا ہوں، یہ میرا یہاں ممبر پہ ٹاپک نہیں ہے۔ اور آخر میں آپ فرماتے ہیں میں کس سیاسی جماعت کا ہوں، میں یہاں نہیں بتاؤں گا ممبر پہ، میں نجی محفل بتاؤں گا۔ مولانا لبرلز کا یہی تو موقف ہے کہ اسلامی سیاست ممبر پہ بیان نہ کرو۔ آپ عالم دین ہیں، کیا صحیح بخاری شریف آپ نے نہیں پڑھی؟ کیا صحیح بخاری میں آپ نے کتاب الانبیاء نہیں پڑھی؟ صحیح بخاری کی کتاب الانبیاء میں باب ذکر بنی اسرائیل نہیں پڑھا؟ اور آپ نے حضرت ابو ہریرہ کی روایت نہیں پڑھی جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سیاست کو انبیاء کرام کی وراثت قرار دیا اور میرے بعد میرے علماء میرے خلفاء کر اس کام کو سنبھالیں گے؟ تو عالم دین تو سیاسی نبی کا وارث ہے، جیسے تبلیغ ممبر پہ بیان کرنا نبوت کی وراثت کو اجاگر کرنا ہے، تدریس و تعلیم و تجوید، تصوف و خانقاہ کی بات کرنا، امامت و خطابت کی بات کرنا ممبر پہ جائز اور پیغمبر کی وراثت ہے، ویسے سیاست اسلامیہ کی بات کرنا پیغمبر کی وراثت اور ممبر پہ نبی کی بات کو اجاگر کرنا نبی پاک کی سیاست کی پھیلانے کی بات ہے۔ آپ ممبر پہ سیاست کی بات نہ کرنے کا اشارہ دے کر اس لبرلز کے موقف کی تائید کر رہے ہیں کہ اسلامی سیاست ممبر پہ بیان نہیں ہو سکتی۔ آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں یا آپ کو اپنے 2-4 بندے فالوورز کم ہونے کا ڈر ہے؟ مولانا یوں نہ کیجئے، ہماری طرف آئیے، ہماری طرح آئیے۔ وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، نکال دیا جائے گا مجرم کو مومن سے کل قیامت میں، ہم نے ابھی سے نکال دیا۔ ہمیں نہیں چاہیے ان کے لائکس، نہیں چاہیے وہ فالوور جو قادیانیت کا اور جو یہودیت کے چربے کا حمایتی بیٹھا ہو۔ آپ یہ شلوار قمیض پہنا ہے، فلاں کیا، اس باتوں کو اٹھا کر یہاں بیٹھ گئے ہیں۔ مولانا جرت کیجئے، کراچی میں بیٹھے ہیں، شیخ العرب والا جب مولانا حسین احمد مدنی رحمہ اللہ خالق دین حال کراچی میں یوں کپڑا لہرا کر کہا جج ہینگنگ ٹو دا ٹل ڈیتھ، پھانسی کی سزا تو دے، مدنی دیوبند سے اپنا کفن ساتھ لایا ہے۔ عالم دین نے جو ممبر پہ فتویٰ دیا اس سے پیچھے نہیں ہٹا۔ یہ سیاسی عالم بھی ہیں، تدریسی عالم بھی ہیں، صوفی عالم بھی ہیں، خانقاہی عالم بھی ہیں اور معلم بھی ہیں، مدرس بھی ہیں، وہ نہیں ڈرے۔ آپ ممبر پہ ڈر گئے؟ میں موقف نجی محفل میں بتاؤں گا مولانا، ہمیں نہیں ضرورت نجی محفل میں بتائیں، ہم جانتے ہیں آپ کون ہیں، ہمیں تمام باتیں معلومات میں ہیں، لیکن خدا را گزارا کیجئے، آپ اپنے معاملات کو دیکھیے اور کچھ بریکیں لگا کر گفتگو کیجئے، پھر یوں نہ ہو آج میں شکوہ کر رہا ہوں کل میں مستقل اس عنوان کو لے کر بیٹھ جاؤں۔ اور بہت سے کام ہوتے ہیں، دینی باتیں ہوتی ہیں، نجی محفل میں سمجھا کر ہم تھک گئے، پیغامات بھیج کر تھک گئے۔ مولانا آپ کو منتیں اور پتہ نہیں کیا سے سمجھاتے ہوئے چھوڑ دیا، اب میں مجبور ہو کر یہ بات کر رہا ہوں، اور میں کہتا ہوں آپ کو سیاسی میدانیات جوائن کر لو، نہیں تو ہم سے پوچھ لو، آنے اور ہم سے کھلی اس مسئلے پہ ڈیبیٹ کر لو۔ ہم دودھ کا دودھ پانی کا پانی نہ کریں تو ہمیں کہنا کہ تم جو ہے نا کیا کہتے ہیں کسی یوتھی کی بات ماننے والے تھے، لیکن مولانا تھوڑا گزارا کریں۔ میں نے آپ سے گلے اور شکوے بڑے ہی جو ہے نا اپنے آپ کی معاملات کے اعتدال کو رکھ کر سامنے کیا ہے، امید ہے ذرا آپ اس پر غور کریں گے اور آئندہ اپنی پروگرس کسی پازیٹیو اور علماء کے معاملات کو سامنے رکھ کے کریں گے، اس طرح کے بچگانہ حرکتوں کے 20 کام والی بات نہیں کریں گے۔ امید ہے میری ان باتوں پر غور بھی ہوگا اور عمل بھی ہوگا۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔